إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے تفسیر قرآن کے ذیل میں جو گفتگو ہماری جاری ہے، آج درس نمبر 102 میں جو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے اس کا عنوان ہے امامت۔ 102 نمبر کا درس ہے یہ۔ اگرچہ اس امامت کے سلسلے میں گفتگو ہم نے ہفتہ گزشتہ شروع کی اور اتفاق یہ ہوا کہ آپ جناب ابراہیم یہ کہاں آپ کو لے جا رہے ہیں؟ امامت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہاں امامت جو ہے جی حسین کی مسلک سے شروع ہوئی یا کہ حسن؟ یہ پرانی بات ہو چکی ہے، آپ کو جواب دیا جا چکا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ جو ہیں فرزند کے اعتبار سے لیں گے، لڑکے کے اعتبار سے، تو لڑکے کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ امام حسین ایک منٹ نہیں لیا، ابھی آپ کو پورا جواب نہیں ملا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بھی یہی ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی نسل چلتی ہے، تو دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر امامت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ کیوں؟ ادھر سے چوتھے امام حسین علیہ السلام سے مخصوص اس لیے ہو گئی ہے یہ امامت کہ چونکہ چوتھے امام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی فرزند ہیں، لیکن پانچویں امام سے پھر یہ سلسلہ مشترک ہو گیا ہے۔ کیسے مشترک ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، جو نسل آگے بڑھی دونوں اماموں سے بڑھ گئی آگے پھر۔ جی کتابیں میں نے رکھی تھی اور دونوں کتابوں میں الگ الگ حساب دے دیا۔ ایک تو آپ کی 14 ستارے، اس میں بھی انہوں نے دودھ کا فرق دودھ دیا اور ایک کتاب اور چھوڑ دی، اسی لیے میں نے آپ کو سوال کیا۔ جی آپ 14 ستارے کی بات بتا دیجئے، تو اگرچہ ہماری بحث یہاں پہ نہیں ہے لیکن اب آپ تھوڑی دیر بتا دیجئے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اکیلے میں، تب کوئی بات نہیں ہے۔ چونکہ گزشتہ ہفتے ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ لائٹ چلی گئی تھی، تھوڑا سا ریکارڈنگ میں بھی دقت آ گئی تھی، پچھلے والی قسط یعنی درس نمبر 101 وہ یوٹیوب پر نہیں جا سکا ہے، لہٰذا آج کوشش یہ کریں گے کہ امامت کی بحث کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ جو پچھلے والے درس کا بھی کسی حد تک کوئی حصہ رہے اس میں، اور آج کی جو بحث ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ہے۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ کہا تھا کہ عقیدہ امامت، اس پر ہمارا باقاعدہ پختہ ایمان ہے، ہم امامت اور ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ ہمارے درمیان دو طرح کے لوگ ہیں کہ جو افراط اور تفریط کا شکار ہیں امامت کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو امامت کو بہت ہی ڈیپلی انداز میں، دقیق انداز میں امامت کو نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ امامت کو قیادت کے معنی میں لینے لگتے ہیں، لہذا جہاں بھی قیادت ہے وہاں پہ لفظ امام کا وہ استعمال صحیح سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ امام کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم جیسے چاہیں گے امام ہمارے اشاروں پہ چلیں گے، وہ ہم ان کے اشارے پہ چلیں چاہے نہ چلیں۔ یہ ہمارے جو ہے وہ بیان سے بھی اندازہ لگتا ہے اور ہمارے اشعار سے بھی اندازہ لگتا ہے، لیکن واقعیت یہ ہے کہ یہ امام شناسی کی منزل میں ہم اور آپ ابھی بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ہیں، لہٰذا کسی حد تک کوشش یہ کی جائے گی اس درس میں کہ ہم اور آپ تھوڑا سا، چونکہ دیکھیں
ہمارے بحث کا عنوان مکمل طور پر امامت ہے نہیں، اس لیے کہ اگر امام شناسی کا سلسلہ شروع کر دیں گے تو سال بھر کھنچ جائے گا، صرف امام شناسی پہ بحث ہوگی۔ لہذا اصل ہمارا جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے اور سیرت انبیاء کے تربیتی پہلو پر بحث ہو رہی، لہذا 2-3 جلسے، ایک جلسہ ہو چکا ہے، آج ایک جلسہ ہو رہا ہے امامت کے عنوان سے، جس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اور آپ امام کی اہمیت کو سمجھ سکیں، چونکہ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے اندر یہ جملہ پایا جاتا ہے، پروردگار عالم جناب ابراہیم کے آخری امتحان اور سنگین ترین امتحان کے بعد اعلان کر رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ لہذا اس جملے سے پہلا نقطہ یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ امامت یہاں پر جس عہدے کا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے، یہ امامت یہ عہدہ جو ہے وہ رسالت اور نبوت سے الگ ہے۔ کیسے الگ ہے؟ رسالت اور نبوت سے عہدہ یہ الگ ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب پروردگار عالم یہاں پہ اعلان کر رہا ہے جناب ابراہیم کے ذبح والے امتحان کے بعد، انی جاعلک للناس اماما، یہ عہدہ الگ ہے۔ ایک نقطہ تو آپ کے ذہن میں یہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ یہ عہدہ جناب ابراہیم کو مل رہا ہے کب؟ تقریباً 100 سال کے بعد، عمر کے آخری حصوں میں جناب ابراہیم کو یہ عہدہ مل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ عہدہ جو ہے نبوت اور رسالت سے الگ ہٹ کر یہ عہدہ ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ 2 وجہ اور 2 دلیلیں ہیں یہاں پر، جس کو میں نے بہت ہی شارٹ انداز میں لکھا ہے، بہت کوتاہ انداز میں۔ اولاً یہ کہ یہ امامت جو ہے، اس بات کی دلیل کہ امامت نبوت اور رسالت کے علاوہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وحی جناب ابراہیم پر وحی آئی ہے، پروردگار اعلان کر رہا نا، انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم پر پروردگار عالم وحی کر رہا ہے۔ جب تک کوئی انسان، کوئی ذات نبی نہ ہو، اس پر وحی نہیں آ سکتی۔ وحی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم پہلے سے نبی ہیں۔ جب پہلے سے نبی ہیں تب یہ عہدہ امامت جو ہے انہیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ الگ ہے، نبوت الگ ہے۔ ایک مسئلہ، ایک دلیل۔ دوسری دلیل جو ہے یہ کہ فرشتوں کا آنا، فرشتے ہر ایک کے پاس نہیں آتے ہیں۔ خوب ہمارے آپ کے پاس بھی فرشتے ہیں، لیکن ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کی بات سن سکتے ہیں، وہ تو ہماری بہرحال سنتے ہیں، نہ ان سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو فرشتے جو ظاہری طور پر آتے ہیں، جو سامنے والے جس کو محسوس کرتا ہے، وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ نبی کے پاس۔ فرشتوں کا آنا قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے تھے تو فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ تو کسی بھی انسان کے پاس ظاہری اعتبار سے فرشتوں کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم پہلے سے نبی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جناب، چونکہ بعض مفسرین یہاں پہ آتے ہیں، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما کا مطلب ہے کہ انی جاعلک للناس، اب انہوں نے جو تفسیر کیا ہے وہ اس انداز میں تفسیر کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما یعنی ہم آپ کو رسول بنانے والے ہیں، یہ ہم آپ کو رسول بنانے والے ہیں، ہم آپ کو نبی بنانے والے ہیں۔ یہ ساری تفسیریں ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ ہم آپ کو وصی بنانے والے ہیں، ہم آپ کو پیشوا بنانے والے ہیں، قائد بنانے والے ہیں۔ ہم آپ کو قائد بنانے والے ہیں۔
کچھ مفسرین نے اس طرح سے تفسیر کیا، البتہ یہ شیعہ مفسرین نہیں ہیں، یہ غیر مفسرین ہیں، اور ان کے اس امام کے لفظ سے ان معنی کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے درمیان، یعنی ہم انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان لفظ امام کو غلط طریقے سے استعمال کیا جانے لگا۔ جہاں پہ لفظ امام کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگوں نے چونکہ یہ سمجھا کہ امام ہر وہ انسان جس میں قیادت کی صفت پائی جاتی ہو، ہر وہ انسان جو اگوائی کرتا ہو، کہیں پر پیشوائی کرتا ہو، اسے امام کہا جا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ انی جاعلک للناس اماما، اس کا مطلب یہ کہ رسول میں بھی پیشوائی کی صفت پائی جاتی ہے، نبی میں بھی پیشوائی کی صفت پائی جاتی ہے، وصی میں بھی پیشوائی کی صفت پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے قائد میں بھی پیشوائی کی صفت پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ امام جو ہے وہ قائد اور پیشوا کے معنی میں ہے، جبکہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ ہماری بھی کمی ہے، ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے بھی دوسروں کی نقل اتارتے ہوئے عام مسلمانوں نے ایک تحریک خلافت کو زندہ کرنے کے لیے تحریک خلافت چلایا۔ تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ تحریک خلافت صرف اس لیے شروع ہوئی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو سلسلہ خلافت شروع ہوا تھا پیغمبر کے بعد، اس سلسلے کو ہم باقی رکھیں، محفوظ رکھیں۔ ہم شیعوں نے بھی ان کی نقل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے انہوں نے تحریک خلافت چلا کر سلسلہ خلافت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، ہم بھی لفظ امامت کو بعض فقہا اور مراجع کے آگے لگا کر تحریک امامت کو زندہ رکھیں، جبکہ فرق ہے، ان کے یہاں تحریک خلافت ختم ہو گئی ہے، ہمارے یہاں تحریک امامت جو ہے نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہونے والی ہے۔ لہذا ہم نے یہ غلطی کی ہے، دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنے یہاں اس لفظ کو بڑا عام کر دیا، اور عام ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا تقدس ہمارے درمیان ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی جگہ اس بات کو بعنوان مثال پیش کیا ہے کہ اگر مثلاً ہر آدمی کو حجت الاسلام کہا جانے لگے تو پھر حجت الاسلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، ہر آدمی کو علامہ کہا جانے لگے، علامہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا خدا غریق رحمت کرے طالب جوہری صاحب کو، تو ایک گفتگو ہو رہی تھی ان سے ہماری، بیٹھے تھے قم میں، تو ہمیں یاد کوئی بات بیان کرنی تھی علامہ ذیشان حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ہم نے، چونکہ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہماری زبان پہ جو ہے وہ ذیشان حیدر جوادی اتنا لمبا لفظ نہیں آتا تھا، ہم لوگ عام طور پہ علامہ کہتے تھے کہ علامہ نے یہ بات کہا، علامہ نے یہ کیا۔ تو ہم نے کہا کہ مرحوم علامہ جو ہیں انہوں نے ایسا نقل کیا تھا، کچھ بتایا، تو کہنے لگے کہ کون علامہ، کون علامہ؟ علامہ تو میں بھی ہوں۔ تو ہم نے ان سے مذاق میں کہا، ہم نے کہا دیکھیں آپ پاکستان میں علامہ بنے ہیں، ہم ہندوستان کے علامہ کی بات کر رہے ہیں جہاں علامہ کی عزت ہے، اب پاکستان میں تو ہر آدمی علامہ بن رہا ہے۔ بہرحال تو کسی بھی لفظ کو عام کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، جو مفسرین نے یہاں پر، جن مفسرین نے ان معنی کو ذکر کیا ہے امام کے سلسلے میں، ان کے لیے بہترین دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر اس لفظ کے جو ہے، اس لفظ کے معنی میں یہ الفاظ صحیح ہیں، اس لفظ کے معنی کے طور پر ہم ان الفاظ کو لائیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا، یعنی ہم نے تمہیں رسول بنایا، ہم نے تمہیں نبی بنایا، ہم نے تمہیں رسول بنایا، ہم نے تمہیں قائد بنایا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو آپ یہ کام کریں کہ اس کو ہٹا دیں اور اس کو ہٹا کے یہ رکھیں کہ انی جاعلک للناس رسولا، ہم نے آپ کو رسول بنایا، یا اس کو آپ ہٹا کے رکھ دیں انی جاعلک نبیا، ہم نے آپ کو نبی بنایا، یا اس کو آپ ہٹا کے رکھ دیں انی جاعلک وصیا، ہم نے آپ کو وصی بنایا۔ اگر معنی صحیح ہو جائے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو امامت کے معنی بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کوئی بیکار کام تو کرتا نہیں کہ وہ جو پہلے سے رسول ہے اس سے کہے انی جاہلوں کا رسول ہے، یعنی یہ تو جناب ابراہیم پہلے سے نبی ہیں، پہلے سے رسول ہیں، اور ایک نیا امتحان لیا، سخت امتحان لیا، اس کے بعد پروردگار کہے کہ انی جاہلوں کا نبی ہے، ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی تو ہے مولانا جی کہ سارے نبیوں کو تو امامت ملی نہیں سب کو تو ملی نہیں، پہلی بار جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اس لیے اللہ یہ وہ نہیں مانتے ہیں نا، دیکھیں سب نہیں مانتے، لیکن یہ کہ ہم اپنے طور پہ جو دلیل پیش کریں گے وہ یہی کہ جناب ابراہیم سے اگر پروردگار عالم امتحان کے بعد یہ کہے کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا، تو جناب ابراہیم یہ کہیں گے پروردگار یہ تو پہلے سے بنا چکا ہے، تو نبی تو بنا چکا ہے۔ اچھا اگر یہ کہے کہ انی جاہلوں کا وصی، تو یہاں تو جناب ابراہیم کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم رسول تھے، اب تو جو ہے ہم کو وصی بنا رہا ہے، تو اس لیے بڑا عہدہ مل چکا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ جن لوگوں نے معنی بیان کیا ہے یہ معنی بالکل مناسب نہیں ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، امامت بہرحال ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو نبوت اور رسالت سے ہٹ کے ہے، وصیت تو بالکل اس سوال ہی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں یہاں پر وصیت آ جائے۔ لہٰذا اب آتے ہیں ہم امام کے سلسلے میں جو ہے لغوی معنی امام جو ہے اما یا اموں سے امام ہے، یہ لفظ لکھ دے رہے ہیں۔ اما یا امو، اما اور یا امو، دیکھیں اردو کی مجبوری تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہمیں پیشوائی کے معنی میں اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، چونکہ یہاں پہ یہ مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ میں وہ دقت اور ظرافت نہیں پائی جاتی ہے جو عربی زبان میں ہے، اسی لیے پروردگار عالم الگ الگ عہدے اس نے رکھا ہے اور ہر ایک کا اپنا مطلب ہے، اپنا ایک معنی اور مفہوم ہے۔ نبی، رسول، امام، ہر ایک کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے یہ بیان کیا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آتی ہے لیکن تبلیغ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے اس پر وحی آتی بھی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ بھی کرے، اور جب تبلیغ کی منزل آتی ہے وہ ہدایت کی منزل آتی ہے۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، ہدایت کرنا۔ تو اب یہاں پر ہدایت جو ہے دو معنی ہدایت کے سلسلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ پچھلے ہفتے کی بحث ہے، لیکن دونوں معنی ہم نے الگ سے بیان نہیں کیے تھے۔ ایک مطلب ہوتا ہے ہدایت کا ارائے طریق، ارائے طریق ہے، اس کو عربی لفظ آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک وقت ہم سے کسی نے پوچھا کہ مثلاً یہاں سے کس کا جو ہے مثلاً چلیں فرض کریں کہ جامعۃ العباس جو ہے کہاں ہے، کسی بیچارے کو شوق ہوا کہ ہم جائیں جناب عباس علیہ السلام کے ذریعے کی زیارت کر لیں، تو اس نے کہا کہ جامعۃ العباس کہاں ہے، تو ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے اسے سمجھا دیا کہ دیکھیے آپ ایسے جائیے گا اور مثلا آگے جا کے بائیں مڑیے گا، پھر داہنے مڑیے گا، پھر آگے تھوڑے سے چل کے داہنے جائیے گا، اندر کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ وی آئی پی کالونی کہاں ہے، وہاں پہ آپ کو جامعۃ العباس مل جائے گا۔ یہاں پہ ہم بیٹھ کے ہم نے اس کو سمجھا دیا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ ارائے طریق ہے، ہم نے اس کو صرف راستہ بتایا ہے، راستہ سمجھا دیا ہے۔ یہ رسول کا کام جو ہے وہ یہاں تک ہے، رسول کا کام یہاں تک ہے کہ رسول جو ہے، جو رسول آیا ہے، جو پیغام پروردگار عالم نے اسے دیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچا دے، ہمیں راستہ دکھا دے۔ اب اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری دستگیری کرے، ہمارا ہاتھ پکڑے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے کے آگے بڑھے اور لے کر جائے۔ لہذا دوسرے معنی ہدایت کے جو ہیں وہ ایصال الی المطلوب کے ہیں، ایصال الی المطلوب۔ اس نے کہا کہ ہم کو جامعۃ العباس جانا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیے، آپ ہماری گاڑی پہ بیٹھیے، ہم آپ کو لے چل کے پہنچا آتے ہیں۔ ہم نے اپنی گاڑی پہ بیٹھایا اور لے جا کے اسے جامعۃ العباس کے دروازے تک پہنچا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، یعنی مقصد تک پہنچا دینا۔
ایصال المطلوب رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، رسول صرف پیغام پہنچائے گا بس۔ اسی لیے پروردگار عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہی کر رہا ہے کہ رسول آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ پیغمبر نے بھی اعلان کر دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم صرف بلاغ کر دیں گے، پہنچا دیں گے، اب باقی آگے تمہارا کام جانے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ لیکن جو دوسرا مطلب ہے ہدایت کا جو دوسرا مفہوم ہے ایصال المطلوب، مقصد تک پہنچانا، یہ ذمہ داری امام کی ہوتی ہے۔ یعنی حتیٰ کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عہدہ فرق کر رہا ہے، عہدہ فرق کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی الگ ہیں۔ رسول کا عہدہ اگر رسالت ہے تو ان کی ذمہ داری ہے صرف راستہ دکھا دینا، لیکن جو امام ہو رہا ہے، جسے امامت کا عہدہ دیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا۔ لہذا امام مطلق وہی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی پیروی ہر منزل پر واجب اور ضروری ہو۔ ہر منزل پر امام مطلق اسی کو کہا جا سکتا ہے جو مثلا چلنے میں، رکنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ظاہر میں، باطن میں، گفتار میں، کردار میں، عقیدے میں، اخلاق میں، ہر اعتبار سے انسان کے اوپر جس کی پیروی کرنا لازم ہو، واجب ہو، اسے امام کہا جاتا ہے۔ ہر انسان امام ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم جناب ابراہیم کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، یہاں پہ اگر ہم ترجمہ کریں تو اے ابراہیم، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بنایا ہے کہ جس کی پیروی تمام انسانوں پر ضروری ہے، اور ادھر سے جس کو عہدہ دیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسے مان رہے ہیں ان کی دستگیری کرے، ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مقصد تک پہنچائے۔ لہذا یہاں سے یہ بہرحال فرق واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اور امام کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں ذمہ داریوں کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر یہ آیت کریمہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 امام کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم جو ہے وہ امام کی ایک خصوصیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں سجدہ آیت نمبر 24 یہاں پر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آیت یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہاں تک چونکہ ہمارا مقصد ہے یہیں تک لکھ رہے ہیں، بہرحال حوالہ ہے جس کو دیکھنا ہوگا، چونکہ آگے جو ہے وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے آیت میں کہ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ پروردگار عالم یہاں پر ائمہ کے لفظ امام کا تذکرہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ ایک صفت کے ساتھ، وجعلنا منہم ائمۃ۔ ائمتن کے فوراً بعد پروردگار عالم لا رہے یہدونا بامرنا۔ اس لفظ پر آپ توجہ کیجئے گا، یہدونا بامرنا، یہ ہے ائمہ۔ اس لفظ کے بعد یہ جو امام کی جمع ہے، یہ لفظ امام جو ہے اس کی جمع ائمہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ائمہ معصومین، تو ائمہ کے فوراً بعد یہدونا بامرنا پروردگار عالم ایک اچھا یہیں پر نہیں ہے، دو تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قرآن مجید نے ائمہ کے ساتھ ساتھ جہاں بھی لفظ ائمہ استعمال کیا ہے وہاں پر فوراً لفظ ہدایت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ ان کی ذمہ داری ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے۔ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ کون والی ہدایت کہ جس کو ہم نے کہا ایصال الی المطلوب۔ لہذا پروردگار عالم اسی مطلب کو سمجھانے کے یہاں کہہ رہے یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امر کیا ہے پروردگار کا؟ امر کے سلسلے میں قرآن مجید کی دوسری آیت کی طرف حوالہ دیتے ہیں، سورہ یاسین کی 82 اور 83 نمبر کی آیت ہے۔
यासीन, बयासी और 83, ये दोनों आयतें आखिरी आयतें हैं सूरह यासीन की, जहाँ पर परवरदिगार आलम कह रहा है कि अम्र इलाही क्या है। यहदूना, हिदायत करते हैं, लेकिन हिदायत कैसे करते हैं? बे अम्रना, हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। अइम्मा की जिम्मेदारी है हिदायत करना, लेकिन हिदायत जो ये अइम्मा करते हैं ये हमारे अम्र से करते हैं। अम्र इलाही क्या है? अम्र इलाही क्या है? सूरह यासीन में अर्ज़ इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। देखिए अम्र इलाही क्या है? अम्र इलाही वही इरादा इलाही है। इरादा और अम्र जो है अलग अलग नहीं है कि परवरदिगार आलम एक बार इरादा करता है उसके बाद वो अम्र करता है, हुक्म देता है, नहीं। इरादा जो परवरदिगार आलम के यहाँ इरादा है वही क्या है? अम्र है। लिहाजा सूरह यासीन यही है हमें और आपको समझाना चाह रहा है कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, उसका अम्र क्या है? जैसे ही वो किसी चीज़ का इरादा करता है कि अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि वो उनसे कहे कुन, यानी जैसे ही वो ये इरादा करता है कि किसी चीज़ से कहे कि तैयार हो जा, तो वो इरादे के साथ साथ वो चीज़ फ़ौरन तैयार हो जाती है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन, इसलिए कि ये परवरदिगार आलम के अख्तियार में है हर चीज़ की मलकूत, हर चीज़ की मलकूत। अब इसको समझने के लिए ये आपको समझना ज़रूरी है, मलकूत क्या है? मलकूत हर चीज़ की हकीकत को कहा जाता है। हर चीज़ की जो हकीकत है, मसलन हर वजूद, बिल्कुल आप इंसान में अगर समझना चाहें तो इंसान के एतबार से हम, चूँकि बहस में ये हमारी बहस है, वरना हर शय की एक हकीकत है और हर शय का एक ज़ाहिर है। हर चीज़ में दो पहलू पाए जाते हैं। मसलन इंसान, हम इसको, इस इंसान को जो है ब्रैकेट में वजूद लिख दे रहे हैं। हर वजूद में दो पहलू पाए जाते हैं। एक जो है वो, इसको कहते हैं खल्की पहलू, खल्की पहलू पाया जाता है। मसलन एक जिस्म है हमारा जो आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मसलन दो आँख है, एक नाक है, चेहरे पे मसलन मुंह भी है, एक हिस्सा कान दिख रहे हैं, दोनों हाथ हैं दो, इस तरह के मसलन ये क्या है? एक खल्की पहलू है। लेकिन एक मलकूती पहलू होता है जिसे हम मानवी पहलू भी कह सकते हैं, बातिनी पहलू जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिस पहलू को हम देख नहीं सकते हैं, यही हकीकत इंसान, इंसान की हकीकत ये, जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं वही इंसान की हकीकत है। हमारी हकीकत खुद हमारा जिस्म नहीं है, हमारा जिस्म हमारी हकीकत नहीं, वरना मरने के बाद भी हर आदमी कहते कि, हर आदमी हमारे नाम से हमको कहता है, मसलन अली अब्बास लेटे हुए हैं, वहाँ पे मरने के बाद कहा जाएगा जनाजा पड़ा हुआ है, जनाजा पड़ा हुआ, मैयत, उनकी मैयत आ गई, उनकी मैयत इतने बजे उठेगी मसलन। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जिस्म इंसान की हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? एक बातिन है कि जिसे हम और आप क्या कहते हैं, हाँ रूह, कुरान ने ये सिखाया कि उसे हम रूह कहें, उसी को दूसरा नाम जो है मलकूत है। हर शय की एक हकीकत होती है और हर शय की हकीकत जो है वो परवरदिगार आलम के अख्तियार में। रूह का भी फरिश्ता होता है क्या? रूह का अलग से फरिश्ता नहीं होता, नहीं, वो फरिश्ते, रूह जो है खुद फरिश्ता है। रूह ये वाली रूह नहीं जो हमारे अंदर है, खुद रूह एक फरिश्ता है। कि यहाँ पर इख्तलाफ है, बाज़ लोग कहते हैं यही जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम है रूह, यही बाज़ लोग रवायात से ये इशारा मिलता है कि रूह जनाब जिब्राईल से भी बालातर एक फ़रिश्ता है। लिहाजा हर शय की हकीकत क्या है, वो परवरदिगार आलम के अख्तियार में। ज़ाहिर तो बहरहाल उसी के अख्तियार में है ही, ज़ाहिर के साथ साथ उसके अख्तियार में हमारी हकीकत भी है। अब जब परवरदिगार आलम जो है इमाम के बारे में ये कह रहा है कि यहदूना बे अम्रना, यहदूना बे अम्रना, ये हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। अम्र परवरदिगार क्या है? इरादे इलाही। इरादे इलाही इंसान के मलकूत का अख्तियार जो है वो किसके हाथ में है? परवरदिगार के हाथ में है। इरादे इलाही के अख्तियार में है परवरदिगार आलम का मलकूत। परवरदिगार कह रहा है यहदूना बे अम्रना, ये हिदायत करते हैं हमारे अम्र से, यानी इंसान के मलकूत पर इमामों का अख्तियार होता है, इंसानों की हकीकत पर इमामों का अख्तियार होता है।
لہٰذا یہ جو جملہ ہم نے ہفتہ گزشتہ کہا تھا کہ جو امام کے ماننے والے ہیں امام قدم بے قدم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، قدم بے قدم، حتیٰ کہ جتنے اعمال خیر ہم انجام دیتے ہیں یہ سارے اعمال خیر میں امام ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ امام کی دستگیری کے بغیر ہم کوئی عمل خیر انجام نہیں دے سکتے ہیں، بغیر امام کی دستگیری کے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ظاہراً آیت اللہ بہجت کی یہ تعبیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اکثر انسان درک نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر انسان اس چیز کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ امام ہر جگہ ہماری دستگیری کر رہا ہے۔ اس چیز کو لوگ جو ہیں اس دنیا میں محسوس کریں گے یا ظہور کے بعد محسوس کریں گے، اور اسی لیے زیادہ تر صرف امام غائب نہیں ہے، زیادہ تر ائمہ جو ہیں وہ کیا تھے؟ غائب تھے۔ غائب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کو، ان کی صحبت کو، ان کی مصاحبت کو محسوس نہیں کرتے تھے زیادہ تر لوگ، لہذا ان کے اعتبار سے تو وہ امام ہے ہی نہیں۔ ہم جب کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو واقعیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے اس بات کا کو درک ہم کر سکیں۔ امام شناسی، واقعی امام شناسی یہی ہے کہ ہم باقاعدہ اگر ہم آئے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ امام نے ہمارا جو ہے ہاتھ پکڑا ہے، ہمیں کامیاب کیا ہے 2 رکعت، چونکہ ہمارے ملکوت، ہماری حقیقت کا اختیار امام کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، جب ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور یہ امر جو ہے وہ اس کو کیا ہے؟ امام کو پروردگار اللہ کے اختیار میں، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، تو جہاں پہ ارادہ الہی ہے وہیں پر ارادہ امام بھی ہے۔ ارادہ الہی جہاں پر ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ جہاں پر ہم اپنے اختیار سے، چونکہ اللہ مجبور نہیں کرتا ہے، ہم اپنے اختیار سے یہ راستہ اپنائیں گے، امامت کے ساتھ ہوں گے، امامت کو قبول کریں گے، ولایت کا اقرار کریں گے۔ اب صرف لفظی طور پر جی تو وہی تو ہے اللہ کی توفیق ہی جسے آپ کہہ رہے ہیں نا، وہی امر الہی ہے، یہی امر الہی ہے۔ اور فرق ہو گیا تھوڑا، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کا اس میں دخل نہیں ہے نا؟ ہاں یہ بہتر ہے سوچنا یا وہ بہتر ہے کہ امام بہتر ہے یا اللہ کی توفیق سے ہاں یہ جو ہے اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اگر آپ اللہ اور امام کے ارادے کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ الگ الگ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اللہ کی توفیق ہے، امام نے ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ارادہ الہی وہی جو ہے امام جو عمل انجام دے وہی ارادہ الہی ہے جو امام انجام دے رہا ہے۔ جو قرآن مجید بھی اس بات کو باقاعدہ سورہ دہر آپ پڑھیے، سورہ دہر میں کیا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ ہی کی مرضی جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ان کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جہاں ارادہ الہی ہے وہی ان کا ارادہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ توفیق الہی، تو ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ توفیق امام ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوئی، البتہ یہ اجباری توفیق نہیں ہے۔ اس میں جمیل صاحب کو گھر پہ سکون سے نیند نہیں آئی تھی تو یہ جو ہے توفیق اجباری نہیں ہے کہ امام ہمارے جو ہیں وہ زبردستی، دیکھیں یہ انشاءاللہ اگلے، چونکہ آج وقت ختم ہو گیا، اگلے جلسے میں پھر مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ جب تک ہم امام سے اپنا ہاتھ نہ چھوڑا لیں تب تک امام ہمارے جو ہیں وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے وہ ہدایت کریں گے، ہمیں مقصد تک لے جائیں گے، مگر یہ کہ ہم ان سے ہاتھ چھوڑا لیں۔ ہاتھ چھڑانے کا مطلب 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک وقت کی جو اصلاً جنہوں نے مانا ہی نہیں وہ تو بالکل ہی ہاتھ چھڑا کے کنارے جا کے دوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک وقت جو ہے ہم نے مان تو لیا ہے لیکن زبانی طور پر مانا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے وجود کو ان کے حوالے بالکل سے نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ ہم اپنے وجود کو مکمل طور پر ان کے حوالے کر دیں تو پھر یہ
ہمیں باقاعدہ محسوس ہوگا، جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں محسوس ہوگا کہ اگر امام نے یہاں نہ چاہا ہوتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ یہی چیز جب تک انسان کو محسوس نہ ہو تو یہ سمجھ لے امامت کو اس نے سمجھا نہیں ہے، امامت کو درک نہیں کیا ہے۔ اور جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، اس بات کو انسان باقاعدہ محسوس کر سکے گا کہ یہ امام کے ارادے سے ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ امام کے ارادے سے ہو رہا ہے، اگر امام نے نہ چاہا ہوتا تو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ امام کے ارادے کو اور اللہ کے ارادے کو الگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پروردگار عالم کے ارادے کا یہ محل ہیں۔ ارادہ الہی کہاں سے صادر ہوتا ہے؟ ارادہ الہی ان کے پاس آتا ہے۔ جا کے زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، انشاءاللہ آگے اگلے ہفتہ زیارت جامع کبیرہ سے بھی کچھ الفاظ کوٹ کریں گے۔ زیارت جامع کبیرہ میں یہ آپ کو باقاعدہ کھل کے امام نے بتایا۔ یہاں پر یہ سنیں جی کہ اللہ کی مدد سے ہم یہاں پر یہ اور اللہ کے امام کے مدد سے آئے ہیں، ہاں دونوں میں بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے الگ نہیں ہوتے، نہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد سے تو وہ کیا کافی نہیں؟ ہاں یہ یہ جو ہے اگر وہی نہیں، اگر دونوں کو ہی ایک وقت ہاں وہی ہم یہی بتانا یہ اگر 30 منٹ ہو گئے ہوں تو پھر اگلے ہفتہ جو آپ کو ہم اگلے ہفتہ باقاعدہ جواب دیں گے کہ امام نے دسترخوان پہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ایک شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے اور اس کے رسول کا شکر ہے کہ جس کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف اللہ کی طرف سے نعمت ہے، رسول کی طرف سے کہاں ہے؟ پھر امام نے ان کو بتایا کہ یہ جو ہے کس طریقے سے رسول کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ بے شک بغیر ارادہ الہی کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ارادہ الہی ہم پر ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ ارادہ ہے چونکہ اس نے جو ہے اپنے اور ہمارے درمیان ان ذوات کو جو ہے وہ وسیلہ قرار دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ ارادہ بھی جو کرے گا اس ارادے میں بھی بغیر ان کے وسط میں آئے ہوئے، بغیر درمیان میں آئے ہوئے وہ ارادہ الہی ہمارے اوپر متحقق نہیں ہو سکتا ہے، محقق نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فرشتوں کا نزول آپ شب قدر میں دیکھتے ہیں، شب قدر میں جو نزول ہوتا ہے امام کے اوپر وہ امام کے اوپر نزول اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ارادہ الہی ہے وہ ارادہ الہی کا یہ محل ہے۔ جب تک وہ ارادہ الہی یہاں پر نہیں آئے گا تب تک ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جی اب اس کو ریکارڈنگ بند کر دو اگر انشاءاللہ آگے